مطلب آپ تو خود سیاست سکھانے والوں میں شامل ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے تو یہ تھی کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے اور بحالت مجبوری مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھی ہے. پھر یہ بیرسٹر گوہر صاحب سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن انہی کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے یا کنسنسس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنا کوئی انپٹ دے رہی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں انہوں نے جو ملاقات کا ہوتا ہے نا تصور کہ کوئی خاص الگ سے ملاقات ہوئی ہو، تو وہ شاید انہوں نے کہا وہ ملاقات نہیں ہوئی ہے. لیکن وہاں جب سیاسی لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، پورے کے پی کے سارے سیاستدان تھے، تو اس ملاقات میں وہ بیٹھے ہیں. وہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس ملاقات میں نہیں بیٹھا ہوں. جو سیاسی لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے. باقی اس کے بعد کوئی ملاقات کی اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کا نہ ہمیں پتہ ہے نہ معلومات ہیں. یہ بیرسٹر گوہر صاحب خود ہی بتلا سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے جب بھی کہیں کوئی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں پر اتفاقاً بعض اوقات ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ کنسپریسی تھیوری یہاں بہت زیادہ ہے، عدم اطمینان بہت زیادہ ہے، عدم اعتماد بہت زیادہ ہے. خود حکومت کے اوپر بھی بہت پریشر آ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انہیں لے کے آئے ہیں وہ کہیں اور بھی ملاقات ہو رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. میڈیا بھی بہت الرٹ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان میں اس وقت لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے. لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے پاس اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے. تو اچھی باتیں ان کو بتلانی چاہیے اور پازیٹیو لینا چاہیے چیزوں کو، تاکہ ہمارا ملک ان حالات سے نکل سکے اور آگے بڑھ سکے. درست. اچھا، مجھے یہ فرمائے گا سر کہ اب جو مطالبات آپ لوگوں کے ہیں، اگر مجھے مختصراً، کیونکہ پھر میں نے اس کے بعد آپ چیزیں اور بھی پوچھنی ہیں، وہ یہ کہ مطالبات میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو، اس میں خان صاحب بھی شامل ہیں. لیکن اب خان صاحب کے اوپر کئی کیسز ہیں جس میں وہ تفتیش کے فیز سے گزر رہے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ وہ کیسے پوری کر سکیں گے؟ جی دیکھیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی یہ نہیں چاہیے. یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں جیلوں میں ہیں، 1.5 سال ان کو ہو گیا ہوا ہے، اور ان کے ٹرائل کے اندر غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. ان کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں، ان کا استحقاق ہے، ضمانتیں نہیں ہونے دی جا رہی. اور خان صاحب بھی انہیں میں سے سیاسی قیدیوں میں سے ایک قیدی ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک میرا ایک ساتھی بھی جیل میں ہے میں باہر نہیں آؤں گا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بے وفائی ہے. ان لوگوں نے اگر ایک جملہ لکھ کے دے دیا ہوتا ہے نا کہ ہم خان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، وہ سارے باہر ہوتے جیسے پہلے ہو چکا ہوا ہے. لیکن انہوں نے جیل کا انتخاب کیا اور خان صاحب کا ساتھ دیا. تو خان صاحب کہتے ہیں وہ تو بالکل، اور ان کے لیے بھی خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چھوڑ دیا جائے، جیسے بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا کہ 10-11 ہزار انہوں نے کیسز ختم کر دیے تھے. تو وہ خان صاحب کہتے ہیں نہیں، رول آف لا کے ذریعے کورٹ فیصلے کرے اور کورٹ کے ذریعے لوگ سارے باہر آئیں، آپ بس رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. اور خان صاحب کے بھی کیسز کا آپ کا پتہ ہے کہ ان کے سب کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے، پھر اسی وقت جس دن روپکار جانی ہوتی ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، ایک نئے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو بھی کیا کہتے ہیں بے اساس ہوتا ہے اور ایک جعلی قسم کا کیس ہوتا ہے. تو پاکستان کی عدلیہ کا بھی مذاق اڑ رہا ہے دنیا کے اندر، امیج پاکستان کا خراب ہو رہا ہے. اب میرے خیال میں اتنا عرصہ ہو گیا اس ملک کو دلدل میں پھینکے ہوئے اور تباہ و برباد کرتے ہوئے. اب قانون کو آگے بڑھنے دیں، اپنا راستہ اختیار کرنے دیں اور اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ان پر پریشر نہ ڈالیں. وہ عوام کی نظروں میں بھی ان کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے، اعتماد عوام کا ختم ہو چکا ہوا ہے. اور اب دیکھیں نا، آپ سارے پاکستان سے پوچھیں، ایک سروے کریں کہ پاکستان کے کتنے % لوگ اپنی آپ کی لوور عدلیہ یا باقی اس پر اعتماد کرتے ہیں. یہ بہت نیگیٹو چیز ہے کہ ایک ملک کے عوام اپنے عدالتی سسٹم پر ہی اعتماد کرنا چھوڑ دیں. اور لوئر جو عدالتیں ہماری کورٹس ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. بعض اوقات وہ اتنا سپیڈی ٹرائل کرتے ہیں کہ رات 12-1 بجے تک بھی چلتے رہتے ہیں. پھر فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں. کتنے دن لگتے ہیں. ابھی آج اس کا فیصلہ سنانا ہے، کل سنانا ہے، پرسوں سنانا ہے. مجھے یہ بتائیں سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اب جس طرح کل ایک اہم فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، تو ایک طرف مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ. اگر کل خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پھر بھی کھلے دل کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھائے گی؟ ٹھیک ہے، ایک تلخی تو پیدا ہوگی، آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب بینیفیشری نہیں ہے. پیسے سارے حکومت کے پاس ہیں، سرکار کے پاس ہیں. اس نے اس سے انٹرسٹ لیا ہے. خان صاحب نے القادر یونیورسٹی بنائی ہے جہاں پر سیرت النبی پڑھائی جائے گی، جہاں پر غریب لوگ پڑھتے ہیں. اور وہاں ان کے تو عجیب ہے کہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کے تو انہوں نے ٹرسٹ کے اکاؤنٹس بھی بند کر دیے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں
ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچائی کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم انتقامی کارروائیاں کرتے رہیں گے، پاور کا مس یوز کریں گے، اختیارات کا مس یوز کریں گے، یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر سیاسی بھی ہے. اور میرے خیال میں سیاست دانوں کو اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ مذاکرات، ان کی جو ٹاپ لائن ہوگی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہو جائے. جب پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا تو ہمارے معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، امن و امان بھی بہتر رہے گا، سوشلی بھی پرابلم حل ہوگی، پاکستان ارریلیونٹ نہیں ہوگا اقوام عالم کے اندر، باوقار ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو میرے دیکھیں نا، اس وقت نیشنل جو پاور ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، بہت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، ویک ہو گئی ہے. جب ایک ملک کی نیشنل پاور ویک ہو جائے تو وہ بڑے بڑے بحرانوں کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا اور کیا سامنے ڈھہ جاتا ہے. بالکل درست تو کہہ رہے میرے ہیں. خیال میں اب وقت آ گیا ہے، پاکستان ہمارا، اس کو ان مشکلات سے ہم نکالیں اور آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک. بہت ہی مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ بھی ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. یقیناً